کسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیک، اللہ اس کو پکڑ لے، اس کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما، یہ لفظ بول دے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت سے دوری کی علامت ہوتا ہے، اس آدمی کے لیے بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ اس آدمی جیسا بدقسمت انسان اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے جس کا نام لے کے پیغمبر بد دعا کر دے، یا کوئی ایسا عمل کر دے جس عمل کا کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون، لعنتی قرار دیا ہے کہ اللہ کی بھی لعنت ہو، رسول اللہ کی بھی لعنت ہو، اللہ لعنت کرے فلاں آدمی پر جو یہ کام کرے، اللہ لعنت کرے ایسے آدمی پر جو یہ کام کرنے والا ہو۔ وہ آدمی پھر وہ کام کرے اور پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی آدمی پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ کام کرے گا جس کے لیے پیغمبر نے لعنت کا لفظ بولا، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہٹ جاتا ہے، وہ آدمی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے مغضوب اور غصے والے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ آدمی اس کائنات کا سب سے بڑا بدقسمت انسان ہوتا ہے۔ آئیے چند ایک شخصیات کا، چند ایک وہ لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جن کا نام لے کے پیغمبر نے بد دعا کی تھی۔ صحیح المسلم میں ایک روایت موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اور یہی روایت امام ترمذی نے جامع ترمذی میں بھی، امام احمد نے مسند احمد میں بھی، باقی محدثین نے اپنی کتب میں اس کو نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی عند البیت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، توجہ میری طرف کرنا، ایک دن پیغمبر علیہ الصلوۃ تشریف لائے، بیت اللہ کے قریب آ کے پیغمبر نماز پڑھنے لگے، وہ ابو جہل جلوسن عند الکعبہ، ابو جہل اس کے ساتھی جلوسن عند الکعبہ، وہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے بیت اللہ کے قریب آئے، آ کے نماز پڑھنے لگے، اور کعبے کے قریب ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی بیٹھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو جہل نے کہا آج ہم نے فلاں اونٹ کے نام کا ایک بت کے نام کا ایک اونٹ ذبح کیا ہے، اور اس کی اوجری اور اس کا آنتڑیاں وہاں پڑی ہیں، کون آدمی ہے تم میں سے اٹھے، آج یہ آ رہا ہے، یہ بیت اللہ میں جب یہ سجدے کے لیے جائے گا وہ آنتڑیاں لا کر کے ان کے کندھوں کے اوپر ڈال دی جائے۔ اور ان میں سے 2 آدمی اٹھے اور گئے، وہ آنتڑیاں لے کر کے آئے، اوجری لے کے آئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے انہوں نے پیغمبر کے کندھوں کے اوپر ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھانا چاہتے ہیں، پیغمبر سر نہیں اٹھا سکتے، اور کسی نے جا کے سیدہ فاطمہ کو کہا کہ تمہارے بابا کے ساتھ آج یہ کام کر دیا ابو جہل اور اس کے ساتھیوں، اور یہ حالت دیکھ کر کے وہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جب سیدہ کو پتہ چلا، سیدہ آئی، اس نے آ کر کے اپنے باپ کے کندھوں سے وہ اوجری کو اٹھا کے نیچے پھینکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، وہ معصوم بچی ان لوگوں کی طرف دیکھتی ہے، وہ ہنس رہے ہیں، اس نے ان کو 2-4 سنائی جو اس کو سنانی تھی، ان کو سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، 3 مرتبہ پیغمبر نے یہ لفظ بولا، اللہ ان قریشیوں کے اوپر، ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کرا، وہ سارے کے سارے قریشی، اللہم علیک بقریش، اللہ یہ جو قریشی بیٹھے ہیں جنہوں نے آج میرا مذاق اڑایا، ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ 3 مرتبہ پیغمبر نے یہ لفظ بولے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بول رہے تھے، توجہ ہے میری طرف، کہتے ہیں یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں کہ فشق علیہم اذا دعا علیہم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کر رہے تھے، فشق علیہم، مشرکین، وہ قریشی، ابو جہل اور اس کے ساتھی، ان کے اوپر یہ بات مشقت گزر رہی تھی کہ رسول اللہ ان کے اوپر بد دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اس شہر بیت اللہ میں، مکہ میں، اس اللہ کے گھر بیت اللہ میں
جو بھی دعا اور بد دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی. ان کے ذہن میں مشرکین بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، بد دعا کی جائے قبول ہو جاتی ہے. بیت اللہ میں جو بھی دعا اور بد دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے. اس لیے ان کے اوپر یہ بات مشقت ہو رہی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا اللہم علیک بی جہل، علیک بعتبہ، علیک ولید، امیہ وعقبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے اللہ ابو جہل کے اوپر، عتبہ کے اوپر، اللہ ولید کے اوپر، اللہ امیہ کے اوپر، اللہ عقبہ کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی ایک نام لیا. نام لے کے پیغمبر نے پھر ان کے لیے بد دعا کی. راوی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ میں نے خود بیت اللہ کے اندر جن کے لیے پیغمبر نے بد دعا کی تھی، میں نے خود میدان بدر میں جب مشرکین قتل ہوئے ان کو بدر کے کنویں میں ڈالا گیا، جن لوگوں کو بدر کے کنویں میں ڈالا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، وہ تمام لوگ تھے جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کو نشان عبرت بنا دیا تھا. دنیا کا بدقسمت انسان ہے یہ امیہ. اس کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اس کا رنگ فک یہ گھر میں آئے. اپنے الرحیق المختوم والے نے سیرت نبی کے اندر بھی لکھا ہے، باقی بھی سیرت نگاروں نے اس میں لکھا ہے یہ امیہ آیا اور یہ آ کے بچارا وہاں یہ ڈر رہا تھا کہ رسول اللہ نے آج ہمارے لیے بد دعا کی. اس کے بعد کبھی بھی یہ مکہ المکرمہ سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر کے کہا تھا تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی اپنا درندہ تیرے اوپر اللہ رب العالمین اکبر الحاکمین چھوڑ. لیکن میدان بدر میں بھی یہ نہیں جانا تھا. ابو جہل زبردستی اس کو لے کے گیا تھا اور اللہ رب العالمین اکبر الحاکمین نے اس کو نشان عبرت بنا دیا تھا. تمام کے تمام جس کے لیے بھی پیغمبر نے بد دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اور دعا رب العالمین نے قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کو نشان عبرت بنا دیا. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب، جنگ احد کے بعد یہ جنگ احزاب ایک ہوئی، یعنی مسلمانوں کا محاصرہ کر دیا گیا. یہ دفاعی جنگ انہوں نے لڑی تھی جس کے اندر جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. خندق اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں خندق کھودی گئی تھی اور خندق کھود کے دفاعی جنگ لڑی گئی تھی. احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ مشرکین نے اعلان کر کے سارے کافروں کو جمع کر کے سارے قبائل نے، احزاب حزب کی جمع ہے کہ سارے لشکروں نے مل کے پیغمبر کے اوپر حملہ کیا تھا مدینے کے اوپر کہ ان کا نام ہی ختم کر کے رکھ دیتے. اور یہ دفاعی جنگ لڑی گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک مسلمانوں کا انہوں نے محاصرہ کیا، یعنی پورے مدینے کو انہوں نے بند کر دیا تھا. 1 مہینے تک انہوں نے مدینے کا محاصرہ کیا. خندق کیونکہ عرب کے لوگ جانتے نہیں تھے اس جنگ سے، یہ سلمان فارسی کے رائے کے اوپر پیغمبر نے خندق کھودی تھی، اس لیے وہ اس جنگ سے اور اس ترکیب سے ان کو پتہ نہیں تھا، لا علم تھے. اور 1 مہینے تک محاصرے کے بعد جب ان کا محاصرہ بڑھ رہا تھا وہ آگ جلا کر کے اس کے اندر جانا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک بد دعا کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کرتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہدم الاحزاب وزلزل بہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے کتاب کے اتارنے والی اللہ، سریع الحساب جلد حساب لینے والی اللہ، اہدم الاحزاب وزلزل بہم، اللہ ان کو تباہ کر دے، ان کو پاؤں اکھاڑ کے رکھ دے، ان کے اندر زلزلہ برپا کر دے. جب یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی تو سورہ احزاب کے اندر جو ابتدائی آیت میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو صلی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم جنودا فارسلنا علیکم ریحا وجنودا لم تروها، جب تمہارے اوپر لشکروں نے حملہ کیا تو ہم نے بھی لشکر بھیجے
ہم نے ہوا کو بھیج دیا تھا، ہم نے وہ لشکر بھیجے جس کو تم جانتے نہیں تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا آندھی چلا کے ان کی آگ کو راکھ بنا دیا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، وہ رہنے کے قابل نہیں رہے، وہ بغیر کسی نتیجے کے کچھ حاصل کیے واپس پلٹ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شخص کا نام لے کے پیغمبر نے بد دعا کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو خط دیکھ بحرین کے والی کی طرف بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کی طرف بھیجا، بحرین کے عظیم کسرا کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر کی طرف یعنی کیسر کے والی کسرا کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا۔ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا، اس نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی کہ تمہارا خط کس طرح نے پھاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے بد دعا کی، نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا نام لے کے پیغمبر نے بد دعا کی، ایمزقو کل ممزق، تم نے جس طرح میرا خط پھاڑا ہے اللہ تعالیٰ تم کو اسی طرح چیر پھاڑ کے اللہ تعالیٰ رکھ دے۔ پھر آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اس کسرا کو اس کے بھتیجے نے اس سے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس کے بھتیجے نے اس کسرا کا قتل کیا تھا، اور اس طرح چیر پھاڑ کے اس کو رکھ دیا تھا جس طرح اس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا۔ اور پھر اسی نے ایک زہر ملا کے، جب اس کو پتا چل گیا کہ میرا بھتیجا میرے قتل کے طرف ہے، اس نے زہر ملا کے ایک تریاک کی اوپر لیبل لگا کر کے اپنے مکان کمرے میں رکھا اس جگہ۔ جب اس کا بھتیجا مسند کے اوپر فائز ہوا، اس نے وہ دیکھا کہ اس نے کہا یہ طاقت کے لیے میرا باپ چچا پیا کرتا تھا۔ اس نے وہ تریاک حقیقت میں اس کے اندر زہر تھی، جب وہ پیا تو وہ بھی مر گیا، اسی طرح خودکشی کر کے اس زہر پینے کی وجہ سے وہ بھی برباد ہو گیا۔ ایمزق کل ممزق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی بد دعا کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا تھا۔ آئیے ایک اور تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح المسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، توجہ ہے میری طرف، وہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمین، اس دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔ کہنے لگا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤں، اس لیے میں بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ جس طرح بعض آدمیوں کو کوئی پانی پی رہا ہو اس کو کہو جی دائیں ہاتھ کے ساتھ پیو، یہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ وہ اپنی شرم اپنی حتک محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ پیغمبر کی حدیث اور پیغمبر کے قول اور اسلام کی تشریح جو اسلام نے طور اور طریقہ بتایا ہے اس کو رد کرنے کے لیے اپنی عقل استعمال کر کے اس کو رد کرنا چاہتا ہے کہ میری عزت برقرار رہے، اسلام کا حکم جاتا ہے تو جاتا رہے۔ ویسے ہی اس نے جب دیکھا رسول اللہ اس کو منع کر رہے ہیں، اس نے اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے کہا، کہنے لگا میرے اس ہاتھ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کر دی، لستطعت، اللہ کرے تیرے ہاتھ کے اندر طاقت ہی نہ رہے۔ سیرت صحیح المسلم کی روایت کے اندر ہے، راوی بیان کر کے کہتا ہے ہم نے دیکھا اس دن کے بعد وہ شخص کبھی بھی اپنا ہاتھ اپنے چہرے تک اٹھا کے نہ لے جا سکا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت کی ختم کر کے رکھ دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے لیے بد دعا کی، رب نے نشان عبرت بنائے۔ پیغمبر نے کسرا کے لیے دعا کی، رب نے نشان عبرت بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے والے آدمی کے لیے بد دعا کی، رب العالمین نے نشان عبرت بنا دیا۔ آئیے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا لفظ بد دعا کا یا دعا کا انسان کی کامیابی یا اس کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے آئیے چند ایک اعمال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کے عمل اور جن کو کرنے سے بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔
ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد، توجہ ہے میری طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنے والے کے لیے پیغمبر نے بد دعا کی بھی ہے اور لوگوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی سنو تو تم بھی اس مسجد کے اندر گمشدہ چیز کا اعلان کرنے والے کے لیے بد دعا کیا کرو۔ خود بھی بد دعا کی ہے اور لوگوں کو بھی کہا کہ تم بھی کیا کرو، بد دعا کرو۔ اب جب رسول اللہ نے حکم دے دیا، میری تیری ذمہ داری ہے، اگر مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے کسی گمشدہ چیز کا اعلان سنے کہ فلاں چیز میری گم ہو گئی، کسی کو ملی ہو تو مجھے بچا دو، مسجد میں بچا دو، تھانے میں بچا دو، دکان پہ بچا دو، فلاں جگہ بچا دو، تیرا میرا حق ہے کہ پیغمبر نے جو لفظ بولے کہ تم اس کے لیے بد دعا کرو، مجھے اور تمہیں بھی بد دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد، تم میں سے کوئی آدمی، سنن ابو داؤد کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی جب سنے کوئی آدمی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا، تمہارا کام ہے تم ایک بات کہو، لا ردہ اللہ علیک فإن المساجد لم تبن لہذا، مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہو، تمہارا حق ہے تم بد دعا کر کے کہو اللہ کرے تیری چیز واپس تجھے نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں اس لیے تو نہیں بنائی کہ تم گمشدہ چیز کا اعلان کرتے پھرو۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تجارت کا اعلان کر رہا ہو، یہ چیز لے لو، بڑی قیمتی ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی نرالی ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، فرمایا جو تجارت کا مسجد میں خرید و فروخت کا اعلان کر رہا ہو، تمہارا اس کے لیے بھی تمہارا حق ہے، جب سنو ایسا آدمی تجارت کا اعلان کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فقولوا لا ابرح اللہ تجارتک، تمہارا کام ہے تم اعلان کر کے کہو اللہ تعالیٰ تیری تجارت کے اندر برکت نہ ڈالے، تیری تجارت کو تیرے لیے نفع والا نہ بنائے۔ مسجد تجارت کے لیے، مسجد گمشدہ چیز کا اعلان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی اور بربادی کے لیے ایک بات کہی تھی، رسول اللہ سنن ابو داؤد کے حدیث، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح البخاری میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ والحمیصہ ان عوتی رضی ان لم یؤتا لم یرضى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم، دینار اور درہم کا بندہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کے لیے ہلاکت ہو، جو پیسے کا بیٹا ہو، پیسے کا پتر ہو، روپے پیسے کے بیٹے کے لیے، درم و دینار کے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا تعس، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اٹھتا ہے تو پیسے کے لیے سوچتا ہے، لیٹتا ہے تو پیسے کے لیے سوچتا ہے، دن بھی اس کا پیسہ پیسہ، رات بھی اس کا پیسہ پیسہ، بس پیسے کے لیے، اسی کے لیے سوچتا اور اسی کے لیے مگن، اسی کے معاملے میں رہتا ہے۔ تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ والحمیثہ، ریشمی چادر، اونی کپڑے، اس وقت کے سب سے مہنگے اور بہترین کوالٹی کے کپڑے، یہ اب کپڑے والے جانتے ہیں کہ سب سے بڑی بہترین کوالٹی آج کل کون سی چل رہی ہے، سب سے کمال کوالٹی کا نام لے کے کہا والقطیفہ والحمیصہ، یہ ریشمی اونی کپڑے اور چادر کے پہننے والے اور اس کے پیچھے بھاگنے والے، اس کے لیے بس سوچنے سمجھنے اور جمع کرنے والے برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ ان عوتی رضیہ، ان کو پیسہ ملے تو بس اللہ کا بڑا کرم ہے، ان لم یؤتا لم یرضى، اگر ان کو کچھ نہ ملے بس جی آج کل بڑے کچھ اللہ کی ناراضگی چل رہی ہے، اگر ان کو پیسہ ملے تو یہ نماز بھی پڑھتا ہے، پیسہ نہ ملے تو نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ اللہ کے در پہ آ کے روتا نہیں، چلاتا نہیں، چیختا نہیں، اللہ کے در پہ آ کے سجدہ ریز نہیں ہوتا، پیسہ ملے خوش، نہ پیسہ ملے ناراض ہو جاتا ہے، ہم نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے، رب فلاں کو دیتا ہے مجھے کیوں نہیں دیتا۔ تعس عبد الدینار والدرہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تباہی بربادی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ برباد تباہ ہو گئے ویسے لوگ۔ میرے پاس وقت نہیں،
میں آگے ایک دو باتیں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں، رہی زندگی تو کبھی اس کے اوپر لمبی بات کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کانت، جس آدمی کا آخرت کا ارادہ ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کے لیے جو کشادہ بکھرے ہوئے کام ہوتے ہیں، جو آخرت کا سوچتا ہے، اللہ اس کو سمیٹ دیتا ہے کہ آسانی کے ساتھ دنیا کے کام کر لو۔ اللہ رب العالمین دنیا اس کے مقدر میں جتنی لکھی ہے اس کے مقدر میں کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی دنیا کے لیے سوچتا ہے، پیسے کے لیے، بس پیسہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس کے سمٹے ہوئے بھی کام بکھیر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دنیا اس سے بھگا دیتا ہے، بس وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ کے چکر میں رہتا ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ میں چکر میں رہتا ہے، 1 پلاٹ دوسرے پلاٹ کے چکر میں رہتا ہے، 1 گاڑی دوسری کی گاڑی میں چکر میں رہتا ہے، بس یہی اس کی سوچ اور فکر رہتی ہے، بس اسی میں مگن ہوتے ہوتے وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل کے بارے میں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ لعنت کرے، من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر لعنت کرے۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ لعنت کرے اس آدمی پر جس نے کسی بدعتی آدمی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جگہ دی، کسی بدعتی آدمی کی قدر کی، بدعتی آدمی کو جگہ دی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ایسے آدمی پر لعنت کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، اللہ لعنت کرے اس آدمی پر جس نے اپنے والدین پر لعنت کی، جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا ملعون ہے کائنات کا وہ آدمی کہ جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ دونوں اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ اس کو کھڑے ہو کے اس نے سنائی، پھر میں نے بھی سنا دی۔ لعن اللہ من لعن والدی، جو اپنے والدین کو گالیاں دینے والا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ایسے آدمی پر لعنت کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن من غیر منار، ایک روایت ہے لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ لعنت کرے اس آدمی پر جو زمین کے نشان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور زمین کی حد جو ہے نا، تمہاری حدود زمین کی، اس سے 1.5 فٹ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، انچی 2 انچی آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، اپنے مکان سیدھا کرنے کے لیے گلی کو درمیان میں ڈال دیتا ہے، اپنے جگہ پر مکان بناتا ہے، گیٹ گلی میں جا کے لگا دیتا ہے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کی حد کو تبدیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، کیا ہم کسی اپنی زمین کی حد تو تبدیل نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے والدین کو گالیاں تو نہیں دیتے؟ کیا کسی بدعتی آدمی آ جائے اور جی فلاں کی آواز بڑی کمال ہے، فلاں شعر بڑے کمال پڑتا ہے، فلاں کا انداز بڑا کمال ہے، فلاں کے پاس اس کا حلقہ احباب بڑا پیارا ہے، اس لیے یہ بدعتی آدمی کو لا کے گھر میں دعوتیں بھی دیتا ہے، اپنے جنازے بھی پڑھاتا ہے، اپنے گھر میں اس کو بیٹھاتا بھی ہے، اس کے پاس بیٹھتا بھی ہے، پتہ ہے کہ کائنات کا بدعتی آدمی پیغمبر کے دین کو تبدیل کرنے والا یہ ہے، یہ عزت صرف دنیا کے لیے اس کو دیتا ہے، دنیا کی ووٹ کی خاطر، سیاست کی خاطر، دنیا کی خاطر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنتی آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری میں روایت ہے، رانا رسول حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لانا رسول اللہ، لعنت کی رسول اللہ نے المشتبہین من الرجال بالنساء والمشتبہات من النساء بالرجال، اللہ نے ان مردوں پر لعنت کی ہے، رب نے بنایا ان کو مرد ہے، کپڑے عورتوں والے پہن لیتے، رب نے بنایا ان کو مرد ہے، بال اپنے بالوں کا ڈیزائن عورتوں والا بنا دیتے ہیں، پیچھے سے پتا چلتا ہے لڑکی ہے، آگے جا کے پتا چلتا ہے یہ تو لڑکا ہے۔ اللہ لعنت کرے اس آدمی پر جس کی مشتبہات
جس کے بالوں کا ڈیزائن، جس کے کپڑوں کا ڈیزائن، جس کے ہاتھ کے انگوٹھیوں کا ڈیزائن، جس کے ہاتھ کے اندر چوڑیاں ڈالی ہوئی، عورتوں کی طرح رب نے بنایا مرد ہے، یہ بنا پھرتا عورت ہے۔ اور لعنت کرے اللہ اس عورت پر جس کو رب نے بنایا عورت ہے اور یہ کپڑے مردوں والے پہن لیتی ہے، بالوں کا ڈیزائن مردوں والا رکھ لیتی ہے، چال ڈھال طریقے اور انداز گفتگو کے طریقے اس کے مردوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے اوپر بھی لعنت کرے جس طرح گزشتہ دنوں بل آیا تھا اور واپس ہو گیا کہ جی مرد اپنی مرضی کے ساتھ اپنی جنس تبدیل کر لیتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے مرد کے اوپر لعنت کی ہے جس کو رب نے جنس مردوں کی دی ہے وہ اپنی جنس عورتوں کی لکھا لیتا ہے، جس نے رب جنس عورتوں میں پیدا کیا ہے وہ اپنا نام مردوں کی جنس میں لکھوا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا ثلاث لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ پوچھا کون؟ فرمایا علاق الوالدین والدیوس والرجلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے پاس وقت نہیں تشریح کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والرجلہ، اور وہ مرد جنت میں نہیں جائے گا جس کو رب نے مرد بنایا اور عورت بنا پھرتا ہے، لباس، کام، معاملات اور اپنے نام عورتوں جیسے رکھوا لیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن الراشی والمرتشی، جس کو لعنت ہے اللہ تعالیٰ لعنت کرے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر۔ رشوت دینے والا بھی ملعون، رشوت لینے والا بھی ملعون۔ یہ بھی رشوت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں رشوت تو نہیں دیتا، جی جو کام ہونا تھا سو ہو گیا، چھوڑو میں رشوت تو نہیں دیتا، لیکن حضرت میرا کام تو چلو آپ جو کریں گے کریں گے، آئے میری طرف سے کھانا بلے۔ رشوت نہیں دیتا، یہ کپڑوں کا جوڑا لے لے۔ رشوت نہیں دیتا، بس یہ میری طرف سے قبول کر لیں۔ ارے تم اتنے دینے والے ہوتے پہلے تم نے کیوں نہیں اس کو دیا؟ اب تمہارا کیس اس کی قلم کے نیچے پھنس گیا تو تم اس کو کھانے کھلاتی ہو، تم اس کو کپڑے دیتی ہو، تم اس کو تحفے دیتی ہو، صرف اس لیے کہ اس کے قلم کی نوک کے نیچے تمہارا مقدمہ ہے۔ یہی تو رشوت ہے۔ اللہ تعالیٰ لعنت کرے رشوت دینے والے پر، لعنت کرے اللہ رب العالمین رشوت لینے والے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اوپر لعنت کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے، سننا میری طرف، اور کوئی بات یہ رہے نہ یہ رہے، یہ ضرور سننا اور اپنے گھر کے حالات بھی چیک کرنا۔ نبی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، آخری حدیث سن اور بات ختم کرے، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا موکلہ وشاہدہ وکاتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے کو، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی بننے والے پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود لکھنے والے پر۔ یہ صرف سود کا معاہدہ لکھتا ہے، یہ فارم فل کرتا ہے، وشاہدہ یہ گواہی دیتا ہے، گارنٹی اٹھاتا ہے، اور یہ گواہی گواہ بن جاتا ہے، دے گا جی نہیں تو میری گارنٹی ڈال دو، میں تو سرکاری ملازم ہوں، میری تنخواہ تم لے لے۔ آکلہ وموکلہ، کھانے والا کھلانے والا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چاروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی حدیث کے اگلے الفاظ فرمایا والواشمہ والمستوشمہ، سیاہی ڈلوانے والی اور سیاہی ڈالنے والی۔ چہرے پر رب نے تل نہیں بنایا، یہ صرف عورت خوبصورتی کے لیے اپنے چہرے پر تل ڈال لیتی ہے۔ اور یہ واشمہ والمستوشمہ اس وقت یہ ہوتا تھا، اور آج کل یہ مرد تم نے دیکھا ہوگا عشق میں پاگل ہو کے اپنے بازو کے اوپر محبوبہ کا نام لکھا لیتے ہیں، عشق اپنا نام لکھا لیتے ہیں، اپنے بازو کے اوپر اکر کے اندر کر کے سیاہی میں ڈال کے اپنا نام لکھا لیتے ہیں۔ والواشمہ والمستوشمہ، سیاہی ڈالنے والی اور ڈلوانے والی اس وقت عورتیں کرتی تھی، آج کل مرد بھی کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا ناسمہ والمستوسمہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو پلیکنگ کرنے والی اور کروانے والی، تھریڈنگ کرنے والی اور کروانے والی پر، جو چہرے کے اوپر ان معاملات میں لا کر کے اپنے تھریڈنگ کرتی ہیں، پلیکنگ کرتی ہیں،
اپنے بالوں کو، اپنے آنکھوں کے اوپر بہوؤں کو، ان کو جو تھریڈنگ کرتی ہیں چہرے کو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسی عورت پر جو خود کرتی ہے یا کرواتی ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لعنت۔ والواسمہ والواسلہ والمستوصلہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ رب نے بال دیے بڑے پیارے دیے، لیکن اس کو کٹوا کے نقلی بال لگوا لیتی ہے۔ نقلی بال لگوانے والی اور لگوانے والی، لگانے والی اور لگوانے والی پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 عورتوں پر بھی لعنت کی، اور سود کی وجہ سے 4 آدمیوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں، دنیا کا بدقسمت انسان وہ ہے جس کو رسول اللہ بد دعا دے کے چلے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کل تیری بیٹی، کل تیری بیوی، کل تیری بہن، کل تیری ماں تیرا گریبان پکڑ کے رب کی عدالت میں کھڑے کر دے۔ اس کی حالت پر نظر رکھنا، کہیں وہ اپنا نام ان افراد کے اندر، ان گناہوں کے اندر تو نہیں لکھوا رہی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔